آج ہم ایک ایسے افسانے کی بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سفارش۔ اس افسانے کو لکھا ہے احمد ندیم قاسمی نے، جو کہ ایک بلند پایدار ادیب، قادر الکلام شاعر اور ممتاز افسانہ نگار ہیں۔ افسانہ نگار افسانے میں بابو جی کی کہانی کو پیش کرتے ہیں۔ افسانے میں بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بابو جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے۔ گلی کے کونے پر کوئی ٹانگا نظر نہیں آیا۔ وہ ٹانگے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک آدمی جس کا نام فیکا تھا وہ اپنا ٹانگا لے کر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ بابو جی نے وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کو اس کے بابا نے مصری شاہ کے ایک نیم حکیم کا سرما لگایا تو تمام رات تکلیف ہوئی۔ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے سے بینائی بھی جاتی رہی۔ صبح اسے میو ہسپتال میں برآمد میں بھی جگہ ملی۔ فیکے نے بابو جی کو بڑی عاجزانہ درخواست کی کہ ذرا ساتھ چل کر ڈاکٹر سے سفارش کرے کہ وہ آ کر اس کے بابا کا معائنہ کر لیں۔ بابو جی نے اپنے دوست ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ دیا۔ فیکا خوش ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن آ کر فیکے نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جبار ڈیوٹی پر موجود نہ تھے۔ بابو جی نے اپنے تعریفی کارڈ پر سفارش کے الفاظ لکھے اور فیکے کو تھما دیا۔ فیکا خوش ہو کر چل دیا مگر شام کو آ کر بتایا کہ اسے غربت اور بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے ڈاکٹر جبار سے ملنے نہیں دیا۔ بابو جی نے اس سے عہد کیا کہ کل وہ فیکے کے ساتھ ضرور چلے گا، مگر اگلے روز وہ صبح سویرے شیخو پورہ چلے گئے۔ شام کو واپسی پر معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد فیکا 3 دن تک غائب رہا۔ چوتھے روز ایک دوسرے کو چوان نے بتایا کہ فیکے کے والد کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ عین اسی وقت فیکا بھی آ گیا۔ بابو جی نے اسے کہا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو سفارش کر دی ہے، جو کہ سرسرا جھوٹ تھا۔ اگلے روز صبح سویرے فیکا پھر آ پہنچا اور کہنے لگا، آپ کی کرم فرمائی سے وارڈ میں داخلہ تو ہو گیا، لیکن اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت ہسپتال میں بھیج دیا ہے اور آمد و رفت میں دشواری ہوتی ہے۔ بابو جی نے ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ 1-2 روز کے بعد فیکا سامنے کی گلی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بابو جی نے کترانے کی کوشش کی مگر فیکے نے موقع نہ دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی سفارش سے بابا میو ہسپتال واپس آ گیا ہے۔ آنکھ کا آپریشن بھی ہو گیا ہے اور اب جمعہ کے دن پٹی کھلے گی۔ لیکن بروز جمعہ فیکا آنسو بہاتا ہوا نمودار ہوا اور کہا کہ پٹی کھلنے پر معلوم ہوا کہ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، یعنی ایک آنکھ سے دکھنا بند ہو گیا ہے اور اس سے دوسری آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ بابو جی نے پھر ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ بابو جی نے اگلے روز فیکے کے ساتھ جانے کا عہد کیا۔ فیکا 2-2.5 ہفتوں تک نظروں سے اوجھل رہا۔ ایک روز صبح ہی صبح نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکا باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بابو جی نے نوکر کو ڈانٹا کہ اس نے فیکے کو ان کی موجودگی کی کیوں اطلاع دی۔ پھر کپڑے بدلنے کا بہانہ کر کے بابو جی سوچ میں پڑ گئے کہ وہ فیکے کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا اور یہ کہ وہ کتنا جھوٹا اور گھٹیا شخص ہے۔ غریب کی 2 آنکھوں کا معاملہ ہے اور وہ اس کے ساتھ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ آخر کار یہ سوچ کر باہر نکلا کہ وہ یہ کہے گا کہ اس نے فیکے کی کوئی سفارش اور مدد نہیں کی۔ جوں ہی بابو جی سامنے آئے، فیکے نے بہت عاجزی سے اظہار تشکر کیا کہ آپ کی سفارش سے بابا کی دونوں آنکھیں آپریشن کے بعد ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اس احسان مندی کے بدلے میں آپ کا ہمیشہ غلام رہوں گا۔ یہ سن کر بابو جی کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس افسانے نے معاشرتی زندگی کے ایک تلخ
پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ سچے بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ سچے نہیں ہوتے۔ جی ہاں دوستو، قاسم نے اسی پہلو کو کہانی کا موضوع بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن ٹی وی RYK کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔